حج بیت اللہ ایک بہت بڑی اور عظیم عبادت ہے. کسی مسلمان کو تو یہ کہنا میرا خیال فضول سی بات ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ بھئی حج یا بیت اللہ کی یہ عظمت ہے. ہمارے دلوں میں ہے یہ عظمت. تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کا گھر دیکھ آئے, بیت اللہ کی زیارت کر لے, اللہ اسے توفیق دے کہ وہ مکہ اور مدینہ دیکھ آئے. تو یہ بات تو عجیب سی لگتی ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے یہ کہا جائے کہ بیت اللہ کی یہ عظمت ہے. آپ کہو گے مولوی صاحب وہ تو ہمارے دلوں میں ہے, پہلے سے ہے, آپ ہمیں کیا بتاتے ہو. تو بہرحال بیت اللہ, حج بیت اللہ, یہ وہ عبادت ہے جو اسلام کی 5 بنیادی عبادات میں شامل ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی, دین اسلام کی بنیاد ہے, ستون ہیں. سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ پڑھنا, ایمان لانا, پھر نماز قائم کرنا, پھر روزے رکھنا, زکوٰۃ دینا, اور آخری 5ویں چیز حج بیت اللہ کرنا. من استطاع الیہ سبیلا, اس شخص کے لیے جو یہ سفر کرنے کی استطاعت مالی اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی رکھتا ہو. تو یہ 5 بنیادی اسلامی احکامات میں سے ایک حکم حج بیت اللہ کا ہے. اور حج بیت اللہ کی یہ عبادت, حج کی یہ عبادت سن 9 ہجری میں مسلمانوں پر فرض کی گئی. یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں سے پہلے یہ عبادت نہیں تھی, مسلمانوں سے پہلے بھی یہ عبادت مروج تھی دیگر امتوں میں. لیکن حج جس طرح ہر عبادت میں ان لوگوں نے کچھ ایسے افعال, کچھ ایسی چیزیں بڑھا دی تھی جو اللہ کی وحی کا حصہ نہیں تھی, اسی طرح حج بیت اللہ کو بھی ان لوگوں نے کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت کو عرب کے قبائل نے ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے, ایک دوسرے پر کی تجارت کے لیے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, تجارتیں کرنے کے لیے ان دنوں کو خاص کر لیا تھا. پھر اللہ رب العزت نے انسانوں پر یہ رحم فرمایا اور انسانوں پر شفقت کرتے ہوئے دین اسلام میں سن 9 ہجری میں حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ پہلا حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے قافلے کا امیر بنایا. اور مسلمان مدینہ منورہ سے بھی اور اطراف سے بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں سن 9 ہجری میں پہلا حج کیا. اور سن 10 ہجری میں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا سال بھی ہے, آخری سال, آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں سن 10 ہجری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائی. اور اس موقع پر آپ کے ساتھ تقریباً 1,24,000 یا بعض کہتے ہیں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے, صحابہ کرام نے, وہ تو سارے صحابہ تھے جس نے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, پھر وہ صحابی ہے. تو صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی. اور یہی وہ حج ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں وہ خطبہ دیا جسے ہم حجت الوداع کہتے ہیں.
حجۃ الوداع کا خطبہ، اور وہ تاریخی خطبہ ہے جس میں پورا اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند الفاظ میں بیان فرما دیا۔